کوئی معمولی عقل و سمجھ رکھنے والا بندہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باطل سوچ نہیں رکھ سکتا کہ جن لوگوں کے بارے میں اللہ قرآن نازل کر کے فرما دے کہ یہ جھوٹے ہیں، جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات کے آنے کے بعد پھر انہیں اپنا ساتھی اور صحابی کہیں۔ یہ تو آپ نے لوگوں کے بارے میں تجزیہ کیا کہ لوگ کہیں یہ تجزیہ نہ کرنے لگ جائیں، لوگ یہ کہنے نہ لگ جائیں۔ جو لوگ اکیڈمی تک اپروچ رکھتے ہیں تو وہ جو میرے تک اپروچ رکھتے ہیں، مولویوں کا داخلہ یہاں پہ منع ہے نا، عام آدمی کا تو نہیں ہے۔ آئیں آپ آ کے بات کر لیں۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ مرزا کی کم عقلی اور نہ سمجھی کی کوئی حد ہے؟ ایک طرف جتنے بڑے بڑے علماء ہیں ان کو تو 2-4 منٹوں میں ہاتھ جوڑنا پڑتا ہے، یہ کہانی ڈالی اس نے، یہ کہانی سنائی، اور دوسری طرف 10 منٹ بعد ہی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس کی اکیڈمیوں میں مولویوں کا داخلہ منع ہے۔ کیوں؟ لیکن ان کو آپ سے صحابی نہیں کہا۔ پھر ہم سوال ہی ہے تم سے کہ پھر تم کس منہ سے مرتدین کو اور منافقین تک کو صحابی کہہ کر اپنے رافضی بھائیوں اور اپنے من کے رافضی مزاج کو سکون پہنچاتے ہو؟ یہ تم کس فارغ بندے کو ساتھ بٹھائے اس سے اپنی تائید لے رہے ہو؟ وہ بھی تمہاری ہاں میں ہاں ملا رہا ہے، جو لقمہ تم دے رہے ہو وہی وہ بول رہا ہے۔ کاش مرزا منگول کی اکیڈمی میں بیٹھنے والے افراد میں سے کسی میں اتنا حوصلہ اور شعور ہو جو اس مرزے سے کہے کہ جب تم نے انہیں مرتد اور منکر زکوٰۃ قرار دیا تھا تب تو بخاری و مسلم کی حدیث پیش کی تھی، بخاری 1399، مسلم 124، اور آج جو جھوٹ بول رہے ہو صدیق اکبر پر کہ انہوں نے صحابہ پر تلوار اٹھائی تھی، یہ بات کس حدیث میں ہے؟ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ انجینئر محمد علی مرزا یوں تو اہل سنت ہونے کا دعوے دار ہے اور اہل سنہ کے منہج کو صحیح کہتے ہوئے نظر آتا ہے، لیکن عموماً صحابہ کے معاملے میں اور بالخصوص امیر معاویہ، ابو سفیان، عمرو بن عاص، ان صحابہ سے دشمنی اور بغض میں اپنے منفی رویے کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کا ظلم اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ روافض کی طرح منافقین اور مرتدین کو بھی صحابہ کہہ کر روافض کی بولی بولتا ہے، جبکہ اہل اسلام، اہل سنہ قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں یہ موقف رکھتے ہیں کہ صحابی وہ ہستی ہے جو دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہو اور آخری سانسوں تک وہ اسلام پہ قائم رہے اور اسی ایمان اور اسلام کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہو۔ وہ منافق قرآن کی آیات کی روشنی میں جن کی شہادت رسالت کو بھی اللہ نے ان کے منہوں پر مار دیا اور یہ ارشاد فرمایا، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں بلا شبہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ بھی جانتا ہے آپ بلا شبہ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے بلا شبہ یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں۔ یہ سورۃ المنافقون کی پہلی آیت ہے جب اللہ نے ان کا ایمان ہی قبول نہیں کیا بلکہ آیت نازل فرما کر ان کی گواہی دینے کو بھی ان کا جھوٹ قرار دیا کہ یہ جھوٹے ہیں، تو پھر کس بنیاد پر ان کو صحابی کہا جا سکتا ہے؟ وہ ایمان لانے کی شرط پر پورا اترا ہی نہیں۔ پھر یہ ایک آیت نہیں اور بھی آیات ہیں جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ یہ اتنی سی بات سمجھ نہیں پاتے
کہ ان کا ایمان ہوتا، وہ ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے ہوتے، تو پھر منافق نہ کہلاتے۔ ان کا دل ایمان سے خالی تھا، اس لیے ان کی گواہی کو بھی رد کر دیا گیا۔ لیکن دیگر روافض اور جدید مرزائی فرقہ کے بانی و بابا انجینئر علی مرزا منگول، جو بعض اوقات صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3518 اور 4905 سے باطل استدلال کرتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ جب رئیس المنافقین ابن ابی نے کہا تھا کہ یہ ہمارے خلاف ایک دوسرے کو آوازیں دے کر حملے کرتے ہیں جب ہم مدینہ لوٹیں گے تو عزت دار لوگ ان کم ترین لوگوں کو وہاں سے ضرور نکال دیں گے، یہ بات اللہ مالک نے سورۃ المنافقون میں بیان بھی فرما دی۔ تو امیر المؤمنین امیر عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس خبیث کو قتل نہ کر دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعہو، اسے چھوڑ دو، لا يتحدث الناس انہ کان یقتل اصحابہ، کہیں لوگ یہ باتیں نہ بنائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب یعنی ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی بات کی، یعنی کافر لوگ، مشرک لوگ جو دین اسلام کو نہیں سمجھتے، جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، دین اسلام کے دائرے سے خارج ہیں، وہ اس حقیقت کو نہیں پہچانتے، نہیں جانتے کہ کون منافق ہے اور کون صحابی ہے، تو وہ اس حقیقت کو نہ جانتے ہوئے یہ پروپیگنڈا کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو قتل کروا دیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا صحابی قرار نہیں دیا۔ عبداللہ بن ابی کو بھی تو حضور نے کافر، ہاں، لیکن عبداللہ بن ابی کے جو کفر ہے نا اور اس کی جو منافقت ہے اس کے اوپر تو اتفاق ہو گیا نا۔ وہ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں، کہیں گے کہ یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے، حضور نے اسے صحابی نہیں مانا، کیسے مان سکتے تھے؟ قرآن میں آیات نازل ہو گئی تھی، یہ کہتے ہیں کہ ہم جب عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے ذلیلوں کو نکال دیں گے، تو صحابہ کرام اسے منافق سمجھتے تھے۔ لیکن حضرت معاویہ کے بارے میں موقف یہ ہے کہ اہل سنت کے ائمہ صحابہ کرام سینکڑوں صحابہ نے ان کے دور حکومت میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں۔ کوئی معمولی عقل و سمجھ رکھنے والا بندہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باطل سوچ نہیں رکھ سکتا کہ جن لوگوں کے بارے میں اللہ قرآن نازل کر کے فرما دے کہ یہ جھوٹے ہیں، جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات کے آنے کے بعد پھر انہیں اپنا ساتھی اور صحابی کہیں، یہ تو آپ نے لوگوں کے بارے میں تجزیہ کیا کہ لوگ کہیں یہ تجزیہ نہ کرنے لگ جائیں، لوگ یہ کہنے نہ لگ جائیں۔ لیکن بانی فرقہ مرزا منگول جو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ وارضاہ جیسے عظیم کمانڈر، مجاہد، سیف اللہ تک کی صحابیت کے بارے میں یہ بیان دے چکا ہے، 9 مارچ 2019 سے یوٹیوب پر اس کا شارٹ کلپ لگا ہوا ہے جس کا عنوان ہے میرے صحابہ کو برا نہ کہو، 1.5 منٹ کے بعد سے سنیں۔ تو صحیح مسلم کی اس حدیث کے اندر ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6488، ایک دفعہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہوا، تو جذبات میں آ کے خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی، تو نبی علیہ السلام تک شکایت پہنچی، آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور فرمایا کہ تو میرے صحابہ کو برا مت کہہ۔ حالانکہ خالد بن ولید بھی صحابی تھے، لیکن ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نہیں کہا، اس لیے کہ وہ قانوناً ضرور صحابی تھے، لیکن وہ اس وقت میں صحابی ہوئے جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو گیا، اور خالد بن ولید اگرچہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے لیکن وہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ فی الوقت مرزا کی ان خرافات کا جواب دینا مقصود نہیں جو حسب عادت حدیث بیان کرتے ہوئے یہ من مرضی کرتا جاتا ہے اور اپنی مرضی کے معانی الفاظ کا اضافہ کرتا ہے، اور اہل علم اس بات کا علمی کتابی جواب بھی دے چکے ہیں۔ فضیلت الشیخ ابو یحییٰ نورپوری حافظہ اللہ کا کلم موجود ہے کہ سب کا کیا مطلب ہے۔ یہ بیان پیش کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ایک طرف تو فتح مکہ سے پہلے مسلم ہو جانے والے اور پھر اسلامی جہاد میں داد شجاعت دینے والے سیف اللہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، لیکن ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نہیں کہا۔ پھر ہم سوالی ہیں تم سے کہ پھر تم کس منہ سے مرتدین کو اور منافقین تک کو صحابی کہہ کر اپنے رافضی بھائیوں اور اپنے من کے رافضی مزاج کو سکون پہنچاتے ہو۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد ہم مرزا کی جوابی تقریر کی طرف لوٹتے ہیں۔ نیوٹرل صحابہ اور امیر معاویہ کے خلاف دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے ہم سے کہتا ہے، تم لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ پہلے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی مرتد۔ دوسرے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی کافر، رومنز اور پرشینز۔ تیسرے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی بلوائی۔ چوتھے خلیفہ کے مخالفین کون؟ اے رضی اللہ عنہ۔
चौथे के साथ इतनी दुश्मनी। जब हम ये कहते हैं अकलों वेली पार्टी, मतलब अकल से पैदल, तो वल्लाह हम बुग़्ज़, हसद और कीने की वजह से नहीं कहते। वैसे तो मिर्ज़ा खुद को बड़ा अजीम अक्लमंद बंदा बनाकर पेश करता है और बहुत ही ज्यादा उल्टी सीधी हाँकते फिरता है कि भाई मिर्जा मंगोल ने सबको हिलाकर रख दिया, तबाही फेर दी। इस तरह के नारे खुद भी लगाता है और अपने अंधे मुकल्लिदीन से भी लगवाता है, और एकेडमी में बैठकर क्या कहता है वो भी सुन लीजिए। हर बंदे को तो मिलने का फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान हो जाएगा कि लोग ये यानी बातें करते हैं कि जी वो आया सी थे उन्हें चुप करा छड़िया, ए करा छड़िया, ओ करा छड़िया। हालांकि बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। यकीन करें इनके जितने बड़े बड़े जो हैं, आप छोड़ दें, क्या 2-4 मिनट बात करते हैं तो आगे हाथ जोड़ के कहते हैं जीने साहब क्यों मरवान लगे हो। ये हालत होती है। अपनी जगह बैठे झालवी गद्दी नशीन अपने ही साथी अली नकवी और अहमद भाई से टाकरा अगस्त 2022 के क्लिप में इसने ये कहानी डाली है। 1 घंटा 13 मिनट के बाद जो चाहे क्रॉस चेक कर सकता है। इस कहानी के मुताबिक जितने बड़े बड़े उलमा हैं वो सब इसके सामने ज्यादा नहीं बस 2 से 4 मिनटों में हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन इसके इस झूठ और अफसाने का पोल खोलने वाली ये बात इसी जगह, इसी मजलिस और इसी बयान के अंदर मौजूद है। जरा सुनिए। जो लोग एकेडमी तक अप्रोच रखते हैं, तो वो जो मेरे तक अप्रोच रखते हैं, मौलवियों का दाखिला यहाँ पे मना है ना, आम आदमी का तो नहीं है। आए आप आके बात कर ले। कुछ समझ में आया? मिर्जा की कम अक्ली और ना समझी की कोई हद है? एक तरफ जितने बड़े बड़े उलमा हैं उनको तो 2-4 मिनटों में हाथ जोड़ना पड़ता है, ये कहानी डाली इसने, ये कहानी सुनाई, और दूसरी तरफ 10 मिनट बाद ही ये कहता हुआ नजर आता है कि इसकी एकेडमियों में मौलवियों का दाखिला मना है। क्यों? क्या इसलिए कि इसकी एकेडमी में सारी लेडीज हैं, औरतें हैं और मर्द हैं, मौलवी मर्द आएंगे तो औरतों का पर्दा खराब हो जाएगा? या इसलिए कि जे को मौलवी साहब आ गया तो मिर्जे नू जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी, फिर हाथ मौलवी को नहीं मिर्जे को जोड़ने पड़ेंगे और इसकी जहालत आश्कारा हो जाएगी। तो मिर्जे की एकेडमी में उलमा का दाखिला ममनू है। इसने सिर्फ आम लोगों को चूना लगाना होता है, उन्हीं को गुमराह करना होता है। यह है झालवी गद्दी नशीन की इल्मी, किताबी, दलीली हैसियत। फिर मैं कहना देवा ना तू इल्मी ना किताबी, तू है पक्का झालवी बाबी। तो इसकी तकरीर के ये 4 सवालात भी कम अक्ली का शहकार और इसकी बेवकूफ़ी की बहुत बड़ी मिसाल है। यूं तो हम ये हिस्सा जवाबी बयान के सिलसिला नंबर 2 में पेश कर चुके हैं। वहां मकसद इसकी कम अक्ली का एक गोशा जाहिर करना था, लेकिन इस बयानिए को इसने अपनी ढाल समझ रखा है और दोहराता जाता है। इसलिए ज़रूरी मालूम होता है कि इसका तफसीली जायज़ा लेकर हकीकत को वाज़ेह किया जाए। इसका पहला सवाल और तनकीद क्या है, ज़रा सुनिए। अल्लाह के बंदो, तुम लोगों का तो हाल ये है कि पहले खलीफा के मुखालफीन कौन कहते हैं जी? मुर्तद। जी हाँ, काफी हद तक ये बात ऐसी है, लेकिन हर मुखालिफ को ऐसा नहीं कहते। तफसील मुलाहदा फरमा लें, चूंकि यही फरेब राफदी भी देते हैं, इसलिए बात समझना बहुत जरूरी और लाजमी है। सबसे पहले तो आप ये बात समझ लें, पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के किसी भी मुखालिफ को इसलिए मुर्तद नहीं कहते कि वो खलीफा का मुखालिफ था। अगर वो सिर्फ खलीफा का मुखालिफ होता और सिर्फ इस वजह से, इस बुनियाद पर कोई भी मुस्लिम किसी मुस्लिम को मुर्तद या काफिर नहीं कहता। सही बुखारी हदीस नंबर 3668 से वादे है कि साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक के अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन बनने की मुखालफत की, लेकिन सैयदना साद इब्तदाई मुसलमानों में से हैं। बदर और उहद समेत तमाम गज़वात में अल्लाह के नबी के साथ रहे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की मुखालफत की वजह से हम इन्हें मुर्तद नहीं कहते, बल्कि ऐसा कहने से हम अल्लाह की पनाह तलब करते हैं। मिर्ज़े ने भी ज़िम्नन इस मुखालफत का जिक्र करते हुए कहा, इसी टाकरा वाली वीडियो को 1 घंटे 44 मिनट के बाद सुने। बुखारी में हदीस है कि कोई ख्वाहिश करने वाला ख्वाहिश करेगा, लेकिन अल्लाह और मेरी उम्मत अबू बकर के अलावा किसी पर राजी नहीं होगी। अब इस जुमले के अंदर क्या हिकमत छुपी थी वो हुजूर की वफ़ात के बाद जाहिर हुई कि हज़रत अबू बकर की खिलाफत के ऊपर लोग इकट्ठे हो गए। हालांकि मांगने वाले ने मांगी थी खिलाफत, किसने? साद इब्न उबादा ने। मौला अली का जिक्र नहीं हो रहा, आप हमें समझो। लेकिन अबू बकर सिद्दीक की मुखालफत की बिना पर
سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو کوئی مسلمان نہ کافر کہتا ہے نہ مرتد کہتا ہے، بلکہ وہ صحابی رسول اور ان کی عزت، مقام، شان و مرتبہ ویسے کا ویسا ہے۔ اور ایسی اور کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن اختصار کی خاطر آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ جن کے مخالفین کو مرتد کہا جاتا ہے، وہ تھے کون اور کس جرم کی وجہ سے انہیں مرتد کہا گیا؟ آیا خلافت ابو بکر سے اختلاف یا خلافت ابو بکر کا انکار کرنے کی وجہ سے؟ ہرگز نہیں، بلکہ دین چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ یہ دو قسم کے لوگ تھے، مرتد قبائل مانعین زکوٰۃ اور دوسرا گروہ اہل یمامہ مسیلمہ کذاب کے ساتھی۔ ان پر اگر قرآن اور حدیث کے دلائل کا انبار بھی لگا دوں تو نہ مرزا مطمئن ہوگا اور نہ ہی اس کے اندھے مقلد۔ اس لیے ہم سمجھانے کے لیے مرزا منگول ہی کے بیانات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، حقیقت بالکل واضح ہو جائے گی۔ تو مانعین زکوٰۃ کے بارے میں اس کا بیان اس کے پیج پر اگست 2014 سے لگا ہوا ہے۔ مرزا کیا کہتا ہے؟ چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1399، مسلم میں 124، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عرب کے کچھ قبائل مرتد ہو گئے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ ظاہر انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ چنا گیا تو وہ اسلام سے ہی پھر گئے۔ اگر سمجھ میں نہیں آیا کہ مرزا نے کیا کہا تو دوبارہ سن لے، اور شارٹ کلپ نکال کر آدھی بات پیش کرنے کا طعنہ دینے والے حضرات بھی ذرا ہوشیار ہو جائیں۔ عرض ہے کہ ہم نے مکمل حوالہ، ٹائم لائن، تاریخ سب کچھ بتا دیا۔ 1.25 گھنٹے کا پورا بیان آپ بیٹھ کر آرام سے سن لے۔ اگر ہم اس کا پورا بیان لگائیں گے تو اپنی بات کر سنائیں گے۔ اس کلپ میں مرزا نے خود واضح طور پر کہا قبائل مرتد ہو گئے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ پھر آگے کہا جب ابو بکر خلیفہ ہوئے تو وہ اسلام ہی سے پھر گئے۔ مزید سنیں اسی بیان میں آگے چل کر 54 منٹ کے بعد سے مرزا کیا کہتا ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھ پہ یہ حقیقت کھل گئی کہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سٹانس بالکل ٹھیک ہے، اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا ہے۔ اس حوالے سے ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ واقعی اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے ان مرتدین کے خلاف قتال ضروری ہے۔ اب حضرت عمر کہتے تھے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ ہے، ایک زکوٰۃ کی تو انکار کیا۔ اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف بھی قتال کروں گا، یعنی جس اللہ نے نماز کو فرض کیا اسی نے زکوٰۃ کو بھی تو فرض کیا۔ خلاصہ کلام کیا نکلا کہ عرب کے جن قبائل سے ابو بکر صدیق نے جہاد کیا وہ مرتد بھی ہو چکے تھے بقول مرزا، اور حقیقت میں بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ کافر ہو چکے تھے، اور انہوں نے زکوٰۃ کا انکار بھی کیا تھا۔ زکوٰۃ کی صرف فرضیت ہی بیان نہیں ہوئی بلکہ زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اس کے ادا نہ کرنے تک اعلان جنگ ہے۔ اب آئیے صدیق اکبر کے ان مخالفین کے بارے میں مرزا کا ایک اور بیان بھی سن لیں۔ اس کے بارے میں اب مرزا کیا کہتا ہے۔ کیا منکرین زکوٰۃ صحابہ نہیں تھے؟ زکوٰۃ کافر سے لی جاتی ہے مسلمان سے؟ مسلمان سے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جو منکرین زکوٰۃ کے خلاف تلوار اٹھائی ہے تو وہاں آپ حضرت ابوبکر صدیق کو کیوں نہیں کہتے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی پر تلوار کیوں اٹھائی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں منکرین زکوٰۃ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو انہوں نے چیلنج کیا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم حضرت ابوبکر کے ساتھ کھڑے ہیں، کہتے ہیں نا؟ بالکل کہتے ہیں۔ اچھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ضد اور انا پرستی کی حد ہو گئی۔ مرزا منگول اپنے کسی بابے کی اندھی تقلید میں صحابہ پر تلوار اٹھانے کی باطل بات کیا کر گیا کہ اسے صحیح ثابت کرنے کے چکر میں اپنے ہی بیان کردہ قرآن اور حدیث کے دلائل کو پس پش ڈال دیا۔ اب دھوکہ، فریب، جھوٹ کے ذریعے گیڑے پہ گیڑا، چکر پہ چکر بازی اور چال بازیوں کے ذریعے اسے صحیح ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ 2014 میں اس نے خود یہ حدیث بیان کی، صحیح بخاری کی 1399 اور صحیح مسلم کی 124 متفق علیہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ خلیفہ ہوئے تو عرب کے بہت سے لوگ مرتد ہو گئے، وہ اسلام سے پھر گئے۔ وہ آدھے منٹ کا کلپ دوبارہ سن لے۔ کیا منکرین زکوٰۃ صحابہ نہیں تھے؟ زکوٰۃ کافر سے لی جاتی ہے مسلمان سے؟ مسلمان سے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جو منکرین زکوٰۃ کے خلاف تلوار اٹھائی ہے تو وہاں آپ حضرت ابوبکر صدیق کو کیوں نہیں کہتے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی پر تلوار کیوں اٹھائی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں منکرین زکوٰۃ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو انہوں نے چیلنج کیا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم حضرت ابوبکر کے ساتھ کھڑے ہیں، کہتے ہیں نا؟ بالکل کہتے ہیں۔ اچھا، نہ او مرزا ایویں نہ کہانیاں پا جڑا قرآن اور حدیث دے وچ سچ بیان ہویا ہے او بیان کر، او دس
پھر مرزا منگول بتائے جب وہ مرتد ہو چکے تھے تو صحابی اگر ہوتے بھی تو مرتد ہو جانے کے بعد وہ صحابی رہے نہیں تھے. اتنا تو تم بھی مانتے ہو کہ پہلے صحابی تھے، اگر تھا بھی تو بعد میں نہیں رہا. یہ تم کس فارغ بندے کو ساتھ بٹھائے اس سے اپنی تائید لے رہے ہو، وہ بھی تمہاری ہاں میں ہاں ملا رہا ہے. جو لقمہ تم دے رہے ہو وہی وہ بول رہا ہے، تمہاری پڑھائی ہوئی پٹی پہ چل رہا ہے. اس لیے کسی عالم کو اپنی اکیڈمی میں داخل تم نہیں ہونے دیتے. جو دلائل کے ذریعے تمہاری بیکار انجینئرنگ کو پوری طرح فلاب کر دکھانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہو، ابو یحییٰ نورپوری دروازہ بجاتے رہے، کھولنے کی تمہیں ہمت نہیں ہوئی، اس لیے کہ تمہاری ان ساری بکواسات کا وہ بھرپور طریقے سے جواب دینے کی اہلیت رکھتے تھے. ہاں، رافضی اور رافضیت نواز وہ آتے جاتے رہے اور مامیا وہ مرتد ہو گئے سن، اسلام چھڑ دیتا سی، اسلام چھوڑنے کے مجرم تھے. ان کا قصور صرف اتنا نہیں تھا کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کیا تھا، حقائق کو مسخ کر کے اپنے باب اسحاق جہلوی کی گدی نشینی کا حق ادا کرنے کی بجائے لوٹ آؤ قرآن و حدیث کی طرف. کاش مرزا منگول کی اکیڈمی میں بیٹھنے والے افراد میں سے کسی میں اتنا حوصلہ اور شعور ہو جو اس مرزے سے کہے کہ جب تم نے انہیں مرتد اور منکر زکوٰۃ قرار دیا تھا تب تو بخاری و مسلم کی حدیث پیش کی تھی. بخاری 1399، مسلم 124، اور آج جو جھوٹ بول رہے ہو صدیق اکبر پر کہ انہوں نے صحابہ پر تلوار اٹھائی تھی، یہ بات کس حدیث میں ہے؟ مامیا انٹرنیشنل نہ صحیح کو لوکل نمبر ہی دے چھاڑ. پھر مرزا کی پیش کردہ محولہ حدیث میں لفظ ہے وَكَفَرَ مَنْ كَفَرْ مِنَ الْعَرَبِ، عرب میں سے جو کافر ہو گئی. جہاں تک بات ہے زکوٰۃ کے انکار کی تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 پڑھ لو. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، تو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو. وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، انہیں پکڑو اور گھیرو. وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ میں بیٹھو. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، پھر اگر یہ توبہ کر لے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو. اگر توبہ کر لے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے. اگر تم اس آیت کی تعویل خاص پر اصرار کرو کہ یہ تو ان مشرکوں کے بارے میں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست مخاطب تھے، تب بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ان کے خلاف تلوار اٹھانا اس آیہ مبارکہ کے عین مطابق تھا، چونکہ وہ لوگ عرب مشرکین ہی تھے جو مرتد ہوئے تھے، زکوٰۃ کا انکار بھی کیا تھا. ویسے تو اپنے خاص ندبہ میں تم بیٹھ کر بڑی لمبی لمبی چھوڑتے ہو، پھینکتے ہو، چھڈی جاننا ہے. میں ایک دفعہ اہل حدیث کی مسجد میں گیا، 2 علماء فجر سے لے کے زور تک ایک آیت تلاش کر رہے تھے. علماء، میں انٹر ہوا تو مجھے کہنے لگے جی صبح سے بیٹھے ہوئے ہم کتاب لکھ رہے ہیں، یہ آیت نہیں مل رہی. آیت نے پڑھی، میں نے کہا سورۃ المائدہ میں یہ آیت کھولیں. شکر ہے جی صاحب. اب میری تو فیلڈ ہے، میرا یہ دعویٰ ہے اللہ کے فضل سے جتنی بھی آیات کرٹیکل ہیں، حافظ قرآن نہیں وہ ڈھونڈ سکے گا. میں فوراً آپ کو بتا دوں گا، حالانکہ میں حافظ نہیں ہوں، لیکن میں نے اس میں زندگی لگائی ہے، مجھے پتا ہوتا ہے یہ اس طرح کی جگہ ہے، اس جگہ آیت موجود ہے. حافظ قرآن کو بھی نہیں ملتی. اپنے منہ میاں مٹھو بننے والے توتیا، اس موقع پر تجھے قرآن مجید کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 5 کیوں یاد نہ آئی؟ ایویں ریٹ دی رٹ لائیے، کھپ پائیے. منکرین زکوٰۃ سے قتال کا حکم تو اللہ نے دیا ہے، اور زکوٰۃ کا انکار بالاتفاق اور بالاجماع کفر ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3017 ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جس نے اپنا دین بدلا اسے قتل کر دو. یعنی اسلام کو چھوڑا تو اسے قتل کرنے کا حکم ہے. اور یہ تو مرزا خود بھی بتا چکا ہے کہ وہ لوگ دین اسلام چھوڑ کر مرتد ہو گئے تھے. اب صرف اپنے باطل بیان کو صحیح منوانے کے چکر میں جانتے بوجھتے حقائق کا انکار کر رہا ہے، آنکھیں بند کر رہا ہے. لیکن کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے بلی کا خطرہ ٹلتا نہیں ہے، اور جھوٹ کے زور پر سچ چھپایا نہیں جا سکتا. اب آئیے مسلمہ کذاب کی طرف. اس پر مرزا منگول کو ہی سن لے. یوٹیوب پر سرچ آپشن میں آپ انگلش میں جنگ یمامہ لکھیں گے، چند منٹ کا یہ کلپ آپ کے سامنے آئے گا.
اس کے شروع میں مرزا نے کہا ہے جنگ یمامہ تو مسلمہ کذاب کے خلاف ہوئی تھی نا، جھوٹا جس نے دعوی نبوت نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں ہی کر دیا تھا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں، پھر میں نے پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے، میں نے اس کی تعبیر 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے اور وہ آپ کی مبارک زندگی میں ظاہر ہو گئے۔ مسلمہ کذاب نے تو باقاعدہ خط لکھا، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ تم میرے ساتھ نبوت شیئر کر لو، تو نبی علیہ السلام فرمایا نبوت تو میرے بھی اختیار میں نہیں ہے۔ پھر کچھ آگے چل کر مرزا نے پھر سے کہا، حتیٰ کہ ان کو جب لوگ چھوڑ کے خلفائے راشدین نے پھر بھی آپ دیکھیں اتنے محاذ پہ حضرت ابوبکر نے بیک وقت یعنی جنگ چھیڑ لی، منکرین زکوٰۃ کے علاوہ سے الگ، مرتدین کے ساتھ الگ، پھر پرشین امپائر کے لیے بھی بھیج دیے حضرت خالد بن ولید کو جب یہ جنگ یمامہ جیتے، پھر رومن امپائر کے لیے بھی روانہ کر دیا۔ ان کا کانفیڈنس تھا اور آپ دیکھ لیں کچھ سالوں کے اندر ہی سب کچھ تلپٹ کر دیا انہوں نے۔ تو جنگ یمامہ جو ہے وہ مسلمہ کذاب کے خلاف ہوئی تھی اور خالد بن ولید اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ یہ شارٹ کلپ 2022 کو اس کے چینل پہ لگا، لیکن ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 16 ستمبر 2018 کو ریکارڈ ہوا، مطلب 4-5 سال پہلے کہہ چکا ہے کہ جنگ یمامہ مسلمہ کذاب کے خلاف ہوئی تھی۔ مسئلہ ختم نبوت کا انکار، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت کے مقابلے میں مسلمہ کی جھوٹی نبوت کے دعوے کی وجہ سے جنگ ہوئی۔ اب صرف اپنے باطل بیان، صحابہ کے خلاف تلوار اٹھانے والی باطل بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے چرب زبانی استعمال کرتے ہوئے آج کل حکومت کی رٹ کی بیکار رٹ اس نے لگائی ہوئی ہے۔ عقلوں ویلی رافضی پارٹی یہ مسئلہ رٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے کا نہیں بلکہ عقیدہ ختم نبوت کا تھا، اور عقیدہ ختم نبوت دین کی، ایمان کی بنیاد ہے۔ یہ سامنے تم نے سجائی ہوئی ہیں نمائش کے لیے اور سادہ لوح عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، یہ کتب ستہ رکھی ہوئی ہے، یہ مشکات المصابیح سجائی ہوئی ہے، اس میں سے ابو داؤد اٹھانے کی زحمت فرما لیں، حدیث نمبر 2761، اور مشکات المصابیح حدیث نمبر 3982۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کذاب کا خط پڑھا تو اس کے دونوں سفیروں سے فرمایا فَمَا تَقُولَانِ أَنْتُمَا، تم دونوں کیا کہتے ہو؟ تو ان دونوں کافروں نے کہا ہم وہی کہتے ہیں جو اس نے یعنی مسلمہ کذاب نے کہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلْ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا، اللہ کی قسم اگر سفیروں کو قتل نہ کرنے کا قانون نہ ہوتا میں تم دونوں کی گردنیں مار دیتا۔ علامہ البانی نے صحیح، شیخ زبیر نے حسن اور علامہ شعیب نے مسند احمد کی تحقیق میں اس کے طرق اور شواہد کی بنیاد پر صحیح قرار دیا۔ اندازہ لگا لیجئے دین اسلام میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عقیدہ ختم نبوت کس قدر اہمیت کا حامل اور کس قدر حساس نوعیت کا معاملہ ہے کہ سفیروں کو قتل نہ کر دینے والا اصول پیش نظر تھا، وگرنہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ کذاب، جھوٹے نبوت کا دعوے دار، اس کی کافر امت کو اپنے ہاتھ سے قتل فرما دیتے۔ ہون سمجھ آئی منگولی کہ ابوبکر صدیق اور صحابہ کرام نے مسلمہ اور اس کے ماننے والوں سے جنگ کیوں کی؟ لیکن جو مرزا قادیانیوں کو بھی صرف اس لیے کافر قرار دیتا ہے کہ انہوں نے ذات منگول کو کافر قرار دیا ہے، وگرنہ انجینئر مرزا انہیں بھی کافر نہ کہتا۔ اور جو مرزا قادیانیوں کے لیے نرمی کا اظہار کر چکا ہو، اس حوالے سے اس کے بیانات ویڈیوز کی صورت میں لوگ دیکھ بھی چکے ہوں، بھلا وہ مرزا منگول عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو کیا سمجھے؟ اس نے تو بس the writ of the government کو چیلنج کر رٹا مارا ہوا ہے۔ خلاصہ کلام پیارے بھائیوں، بات کہیں زیادہ نہ پھیل جائے، ہم سمیٹتے ہوئے خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے قرآن اور حدیث سے مرتدین اور منکرین زکوٰۃ اور جھوٹے نبی کے ماننے والوں کا معاملہ واضح کر دیا۔ اب مرزے نے جو بغض صحابہ میں یہ نجس بات اپنے منہ سے نکالی، کیا منکرین زکوٰۃ صحابہ نہیں تھے؟ زکوٰۃ کافر سے لی جاتی ہے مسلمان سے؟ مسلمان سے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جو منکرین زکوٰۃ کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، تو وہاں آپ حضرت ابوبکر صدیق کو کیوں نہیں کہتے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی پر تلوار کیوں اٹھائی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں اے مرزا منگول عقل و فارغ، اگر سچے ہو تو بتاؤ، زیادہ نہیں، صرف کسی ایک صحابی کا نام بتاؤ جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہو اور اس پر ابوبکر صدیق یا کسی دوسرے صحابی نے تلوار اٹھائی ہو۔ دھوکہ مت دینا، جھوٹ مت بولنا، سچے ہو تو ثبوت لاؤ۔ جن منکر زکوٰۃ کو تم اپنی زبان سے صحابی کہہ رہے ہو اس کا نام بتاؤ، اور اگر نہیں بتا سکتے اور ہرگز بھی نہیں بتا سکتے، چاہے ایران و عراق کے سارے رافضی تمہاری مدد کو آ جائیں، تم نہیں بتا سکتے، صحیح
یا حسن سند کے ساتھ اس کی روایت پیش نہیں کر سکتے تو بغض صحابہ پر مبنی اس بیان بازی سے باز آ جاؤ، اپنی آخرت تباہ مت کرو۔ رافضی دنیا کی واہ واہ اور ان کے لائک کمنٹس اور فالوورز قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اولیاء اللہ ہونا ظنی و تخمینی نہیں بلکہ قرآن و سنت کے صریح نصوص اور آیات بینات سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6502 حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، بے شک اللہ نے فرمایا جس نے میرے کسی ولی سے، دوست سے دشمنی کی تو یقیناً میری طرف سے اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ مرزا منگول صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ اللہ کے اولیاء اللہ ہیں، ان سے جنگ کر کے تو اللہ سے جنگ کر رہا ہے، ان سے دشمنی کر کے اللہ سے دشمنی کر رہا ہے۔ اپنی آخرت کی فکر کر اور اللہ سے جنگ سے باز آ جا اور صحابہ کی دشمنی سے اپنے اس گندے سیاہ دل کو دھو کر صحابہ سے محبت کرنے والوں میں شامل ہو جا۔ دوسرے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی؟ کافر، رومنز اور پرشینز۔ ہم اس کے کلپ کا یہ حصہ آپ کو پہلے سنا چکے ہیں کہ انجینئر صاحب یہ ہم لوگوں کا حال بتا رہے ہیں۔ یہ بات تو تبھی کر سکتا ہے نا جب اس کا حال ہمارے حال سے مختلف ہو، جب دونوں کا یہی حال ہو تو مرزے کی تنقید بالکل بیکار، بے وجہ، بے موقع، بے محل، اعتراض برائے اعتراض، تنقید برائے تنقید، بحث برائے بحث فضول اور لغو ہوگا، بشرطی کے بندے میں عقل و فہم، سمجھ اور شعور بھی موجود ہو۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ مرزا صاحب میں یہ چیزیں بہت ہی کم ہیں، اسی لیے اپنی اکیڈمی میں علماء کا داخلہ ممنوع قرار دے رکھا ہے، کیونکہ یہ جانتا ہے کہ اگر کوئی آ گیا اور آنے والا اس کے قبیلے رافضیت سے تعلق نہ رکھتا ہو بلکہ سنی عالم دین ہو، اہل السنہ کا نمائندہ ہو، تو اس کی اکیڈمی اور اس کے سوال و جواب کے دوران اس کے اندھے مقلدوں کی طرح وہ بے شک صحیح تو نہیں کہے گا۔ مرزا جانتا ہے کہ میری ہر غلط بات پہ روکے گا، ٹوکے گا تو میرا سارا پول کھل جائے گا۔ جی ہاں، اب مرزا منگول کی جو بات ہم نے آپ کو سنائی اور وہ اس نے ہمارے بارے میں کی تو مرزا خوش ہو جائے، ہم بھی اس کے بارے میں کہیں اس بات پر کہتے ہیں جی بے شک بالکل بجا ترجمانی کی، آپ نے واقعی صحیح بات کہی۔ ہم دوسرے خلیفہ راشد فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مخالفین کو کہ جن کے ساتھ ان کی جنگیں ہوئی، اللہ کی نصرت سے، فتوحات سے ہمکنار ہوئے، الحمدللہ وہ سب کفار تھے، رومن تھے، نصرانی تھے، پرشین تھے، ایرانی تھے، مجوسی تھے، آتش پرست تھے، جی بالکل وہ کافر تھے۔ اب مرزا بتائے کہ مرزا کے نزدیک رومن، نصارہ اور مجوسی، فارسی وہ مسلمان تھے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ صحابہ تھے؟ مرزا جواب دے اس کا، سچا ہے تو ہمارا یہ کلپ لگا کر ان باتوں کا جواب دے، لیکن یہی کلپ لگا کر جواب کی بجائے اپنی پرانی جگالی لگا کر جھوٹ اور بہتان پر مبنی نئے ٹائٹل، نئے تھمبنیل کے ساتھ اپلوڈ کر دے جیسا آج کل اس کی طرف سے مسلسل ہو رہا ہے، تو اس سے مرزا کی حواس باختگی، مطلب سٹی گم ہو جانا اور بوکھلاہٹ کا شکار ہو جانا بالکل واضح ہوتا ہے، اور ہماری اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ مرزا کے اوپر والا فلور بالکل خالی ہے، عقل و شعور سے خالی ہے، لغویات کا کباڑ خانہ ضرور ہے، اور صحابہ دشمنی کی فیکٹری لگی ہوئی ہے۔ ہاں جی، اکلو ویلی پارٹی ہوں دسو جواب دیو تو اڈا کی موقف ہوئے گا، تسی کی کہندے جے؟ روم دے نصارہ تے ایران دے اگ دے پجاری جیرے نال امیر عمر نے جنگ کی تھی تو اڈے نزدیک مسلمان نے؟ یقیناً مرزا منگول راہ فرار نہیں پائے گا، مجبوراً اسے ماننا پڑے گا کہ انہیں ایویں لوچ تول دیتا ہے، واضح طور پہ بونگی ماری ہے، کم عقلی بلکہ عقل سے پیدل بات کی ہے، کیونکہ مرزا جانتا ہے کہ وہ تو مرزے کے نزدیک بھی کافر تھے۔ پھر یہ دیکھیں مرزا خود بول رہا ہے، سنیے اس کا کلپ۔ حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں نے ایسا کوئی بغاوت نہیں کی ہے، رومنز اور پرشینز کے خلاف انہوں نے جنگیں لڑی۔ ہم کہتے ہیں حضرت عمر کے مخالفین کافر تھے، رومنز اور پرشین۔ تو پھر عرض ہے کہ جب آپ کا بھی یہی حال جو ہمارا ہے تو مرزا پھر دستے صحیح جو ساڈا حال وہی تو اڈا حال، پھر کیوں بغض صحابہ وچ اتنا ہویا تو بے حال؟
اس بارے میں آخری بات کہ رومن اور ایرانی مجوسی واقعی میں کافر ہی تھے، اس وجہ سے ہم کیا مرزا بھی انہیں کافر کہے گا؟ ہاں، اگر ہم انہیں صرف اس وجہ سے کافر کہتے کہ وہ امیر عمر کے خلاف کھڑے ہوئے اور عمر رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی وجہ سے ہم انہیں کافر قرار دیتے، تب مرزا اور دوسرے روافض ہم پہ یہ طعن کرنے میں حق بجانب ہوتے کہ آپ کے نزدیک علی رضی اللہ عنہ کے مخالف تو کافر نہ تھے، لیکن صدیق و عمر کے مخالفین کافر تھے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ان دونوں کے مخالف تو واقعی میں کافر تھے، ایک مرتد ہونے کی وجہ سے اور دوسرا پیدائشی کافر و مشرک ہونے کی وجہ سے۔ مرزے کے پہلے دوسرے سوال و جواب کی حقیقت واضح کر دینے کے بعد اس بات کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ لیکن ہم عرض کر چکے ہیں کہ بغض معاویہ میں ان کی عقل معاف ہو چکی ہے، اس لیے ہم اس بارے میں ان کے تیسرے اور چوتھے جواب پر بھی کچھ عرض کر دیتے ہیں۔ سنیں ان کا تیسرا سوال و جواب۔ تیسرے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی؟ بلوائی؟ جی ہاں، ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ بلوائی تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی مخالفت کے باوجود بھی ہم انہیں کافر و مشرک نہیں کہتے۔ ہم جوابی نمبر 10 میں یہ عرض کر چکے ہیں کہ مرزا کا اس بارے میں کیا موقف ہے، اس کے ویڈیو بیان دکھا چکے ہیں، تکرار کی ضرورت نہیں۔ اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا کے نزدیک وہ نہ صرف یہ کہ صحابہ و تابعین تھے، بلکہ ان میں سے بعض اصحاب بدر اور بیت رضوان والے بھی شامل تھے، اور مرزا کی یہ بات بالکل بے دلیل، مرزا کبھی بھی صحیح یا حسن سند کے ساتھ یہ بات ثابت نہیں کر سکتا، لیکن اسی بات کو وہ دہراتا چلا جاتا ہے۔ ایک شارٹ کلپ دیکھیں مرزا کیا کہتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو ان کے خلاف بلوائی کھڑے ہوئے، ہم انہیں بلوائی کہتے ہیں، اگرچہ ان میں صحابہ اور تابعین شامل ہیں، لیکن ہم حضرت عثمان کو حق پہ مانتے ہیں کہ ان کو اس طریقے سے شہید نہیں کرنا چاہیے تھا، پروٹیسٹ کو جس لیول پہ وہ لے گئے، کیونکہ بخاری میں آتا ہے وہ نمازیں پڑھاتے تھے مسجد میں، حضرت عثمان نے کہا ان کے پیچھے نمازیں پڑھو۔ مرزا منگول کو چاہیے کہ صحابہ کے شامل ہونے کی دلیل سند کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ پیش کرے، پھر سند کو صحیح یا حسن بھی ثابت کرے، پھر جتنی بار چاہے اپنی بات کی جگالی کرتا رہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے مخالفین کے بارے میں مرزا مزید کہتا ہے، اگر وہ یہودی ہوتے تو حضرت عثمان کہتے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھو، اس کا مطلب وہ مسلمان تھے۔ صحیح بخاری 695 نمبر حدیث ہے۔ مرزا کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی کہ یہودی ہونے اور بطور سازش یہودی کا خود کو مسلمان ظاہر کرنے میں، مسلم شو کرنے میں بڑا فرق ہے۔ قرآن مجید کی آیات سے واضح ہے کہ یہود مسلمانوں سے بہت زیادہ حسد کرتے تھے، انہیں کافر بنانے کی تمنا رکھتے تھے۔ بطور سازش مسلمان تک ہونے کا ذکر صاف موجود ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 72 سنیے، وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور اہل کتاب میں سے گروہ نے کہا تم دن کے اول حصے میں اس چیز پر ایمان لاؤ جو ان ایمان والوں پر نازل ہوئی، اور دن کے آخر میں کفر کر دو تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ تو جو ظاہر میں اسلام قبول کرے گا اسے مسلم ہی کہا جائے گا، محض خلافت یا خلیفہ کی مخالفت کی بنا پر وہ کافر نہیں ہو جائے گا۔ اسی لیے مرزا نے بھی ظاہر والی بات کی ہے، سیدنا عمر کی روایت بیان کرتے ہوئے۔ رہا سوال تو اس معاملے میں بھی جو ہمارا حال ہے وہی مرزا کا حال ہے، پھر بھی مرزا ہم پر اس بات کو لے کر تنقید کر رہا ہے۔ اب دیکھیں مرزا کا چوتھا، آخری اور انوکھا سوال و جواب۔ چوتھے خلیفہ کے مخالفین کون؟ رضی اللہ عنہ۔ چوتھے کے ساتھ اتنی دشمنی؟ چوتھے خلیفہ راشد مولا علی رضی اللہ عنہ کا جن سے اختلاف ہوا، بلکہ جنگیں ہوئیں، وہ 3 جنگیں تھیں، جنگ جمل، صفین اور خوارج کے ساتھ لڑی ہوئی جنگ۔ خوارج کو تو کوئی بھی رضی اللہ عنہ نہیں کہتا، مرزا اپنی سنائے، کیا مرزا خوارج کے لیے بھی رضی اللہ عنہم کہے گا؟ جہاں تک پہلی 2 جنگوں کا تعلق ہے، جنگ جمل و صفین، تو اس میں امیر علی کے مخالف لوگوں میں بعض صحابہ بھی ہیں، جیسے زبیر، طلحہ، معاویہ، عمر بن عاص رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ہم پہلے ہی تفصیل سے بیان کر چکے کہ ان کے لیے رضی اللہ عنہم کہنا، اگر علی سے دشمنی ہے مرزا کے نزدیک تو مرزا خود اپنے جال میں پھنس کر مولا علی کا دشمن ثابت ہو چکا ہے۔ باقی ہم تو چاروں خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مخالفین کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو واقع میں وہ تھے، پہلے اور دوسرے خلیفہ کے مخالف کافر تھے، تو اس لیے انہیں کافر کہتے ہیں۔ ہم کیا خود مرزا بھی انہیں کافر کہتا ہے،
تیسرے خلیفہ کے مخالفین مسلم تھے تو ہم انہیں کافر نہیں کہتے، بلوائی کہتے ہیں۔ مرزا بھی انہیں مسلم ہی کہتا ہے۔ پھر مرزا کے خیال کے مطابق ان میں بعض اصحاب بدر اور بیعت رضوان والے صحابہ بھی تھے، اگرچہ یہ قطعاً ثابت نہیں، لیکن مرزا کا یہی خیال ہے۔ تو وہ اپنے خیال پر اٹھنے والے ہمارے اس سوال کا جواب دے کہ وہ ان صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ کہے گا یا منگول راج چلاتا ہوا یہ کہہ دے گا کہ ان کی صحابیت منسوخ ہو گئی تھی، نعوذ باللہ، کیونکہ انہوں نے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کیا تھا، خلیفہ کے خلاف نکلے تھے، نعوذ باللہ، جاہلیت کی موت مرے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جیسا کہ اس نے چوتھے خلیفہ راشد کے مخالفین کے بارے میں یہ کہا۔ تو ہم پھر کہتے ہیں کہ اچھا جاہلیت کی موت مرا، کہتے ہیں نہیں بالکل۔ پھر ہم کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ جنہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب جو واقعی امام بھی تھے اور خلیفہ راشد بھی تھے، ان کی بیعت نہیں کی، وہ جاہلیت کی موت ہی مرے ہیں نا، نہ علی ٹھوس ہو جائیں گے۔ تیسرے خلیفہ کے مخالفین کی بجائے صرف چوتھے خلیفہ کے مخالفین کے بارے میں ہی یہ کہا کہ حالانکہ واقعی وہ جاہلیت کی موت مرے، تو اس سے ان کا بغض معاویہ اور باقی صحابہ سے بغض واضح طور پر ثابت ہو گیا۔ اور یہ بھی کہ تیسرے خلیفہ اور چوتھے خلیفہ کے مخالفین کے بارے میں اس کا اپنا دوہرا معیار اور دوغلی پالیسی ہے۔ الحمدللہ ہمارا دامن اس سے پاک ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اپنی بات و ایجاد کے مطابق یہ خود مولا علی کا دشمن ثابت ہوتا ہے۔ ہم تو اس کی جاہلانہ فتوی بازی کو اس کی بے عقلی اور بے وقوفی سمجھتے ہیں اور صحابہ دشمنی کا ایک شہکار سمجھتے ہیں۔ اب یہ یا تو اپنے اس جاہلانہ فتوے سے رجوع کرے یا جو دل پر پتھر رکھ کر رضی اللہ عنہ کہتا ہے وہ کہنا بھی چھوڑ دے۔ لیکن مرزے جیسا ڈبل سٹینڈرڈ لوگ دوغلی پالیسی کا ہمیشہ شکار رہتے ہیں اور تضادات کے ساتھ جیتے ہیں۔ انصاف پسند لوگ اس طرز عمل کو باطل سمجھتے ہیں، اس سے بچتے ہیں۔ ہم مرزا کو دعوت حق پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے دشمنی صحابہ کی اپنے دل سے نکالو اور جاہلانہ فتووں سے رجوع کرو اور دل سے پتھر بھی ہٹا دو، کہیں اس بوجھ تلے مزید رسوائیاں تمہیں نہ سہنی پڑ جائے۔ آگے اس نے مخالفین علی کے بارے میں جو احادیث پیش کی ہیں ان کا بھی انشاءاللہ صحیح موقع محل پر جواب عرض کریں گے۔ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین اسلام کا خادم بنا کر رکھے، اس خدمت کو اپنی جناب میں قبول فرمائے، اس حال میں موت دے، مولا ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔